بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات، آج ہمارا لیکچر نمبر 28 ہے اور آج ہم اسی سبق کے قواعد کا کام کریں گے جس سبق کا ہم نے مشقی کام کیا، یعنی تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ۔ قواعد میں آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے بورڈ پر، آپ کو واحد جمع، الفاظ متضاد اور مرکب مترادفات نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے طالبات، تو اس کو جو ہے ہم پڑھتے ہیں اور پھر ان کو آپ اپنی کاپی میں، قواعد کی کاپی میں لکھیے گا۔ لیکن قواعد کی کاپی میں اس سے پہلے آپ نے جملے بنانے جو کہ آپ کی مشق میں دیے گئے ہیں۔ واحد جمع خاتون، خواتین، قوم، اقوام، ذمہ داری، ذمہ داریاں، مشکل، مشکلات، فساد، فسادات، مہاجر، مہاجرین، تقریر، تقاریر، قائد، قائدین، رکن، ارکان، صدر، صدور، تحریک، تحاریک اور آخر میں مدیر، مدیران۔ الفاظ متضاد میں دیکھیے، خاتون حضرت، تقریر تحریر، نڈر بزدل، بیداری غفلت، عوام خواص، قید آزادی، اتحاد افتراق۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں مرکب مترادفات۔ مرکب مترادفات جوش و ولولہ، مشہور و معروف، قید و بند اور فضل و کرم۔ یہ سارا کام اپنی قواعد کی کاپی میں کریں گے اور اس سے پہلے آپ مشقی کام کریں گے جو قواعد کا ہے۔ اور آج جو ہے میں آپ کو ایک تعریف بھی بتا دوں، جیسے پہلے ہم نے اس سے پہلے اس میں ضمیر کی تعریف پڑھی اور اس کا کام کیا تھا، تو آج ہم ایک اور تعریف جو ہے وہ کر لیتے ہیں جو کہ ہماری روزمرہ کی بول چال اور محاوراتی بول چال کے حوالے سے ہے۔ تو ان کی تعریفات میں آپ کو لکھ کر دکھا دیتی ہوں بورڈ پر اور ساتھ ساتھ اس کو سمجھا بھی دیتی ہوں۔ طالبات یہاں سامنے دیکھیں بورڈ پر آپ کو روزمرہ کی ہیڈنگ نظر آ رہی ہوگی۔ ہماری جو بول چال ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک روزمرہ بول چال کہلاتی ہے اور ایک محاوراتی بول چال کہلاتی ہے۔ روزمرہ جو ہوتی ہے وہ زبان جو ایک انسان اپنی روزانہ کی گفتگو میں بولتا ہے، روزمرہ کہلاتی ہے۔ موضوع الفاظ کا انتخاب اور ان کی مناسب ترتیب روزمرہ کو فصیح و بلیغ بناتی ہے۔ اس میں افعال ان کے حقیقی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ تعریف کہاں لکھیں گے؟ اپنی قواعد کی کاپی میں، یہ روزمرہ کی ہیڈنگ دے کر اور یہ تعریف آپ اپنی پوری لکھیں گے۔ اور مزید میں آپ کو سمجھا دوں کہ روزمرہ جو ہے وہ بول چال کا وہ طریقہ ہوتا ہے جو ہم روزانہ کی بنیاد پر روزانہ جو بات چیت کرتے ہیں۔ روزمرہ کا دار و مدار زیادہ تر دو باتوں پر ہے۔ پہلے مناسب اور موضوع الفاظ کا انتخاب کرنا اور پھر ان کو ایسے طور پر ترتیب دینا ہے کہ موضوع کی سمجھنے میں مخاطب کو کوئی پریشانی نہ ہو اور جو بات کی جا رہی ہے اس کا تصور آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ اردو زبان کو درستی اور صفائی کے ساتھ لکھنا اور بولنا سیکھنے کے لیے ہمیں جس قدر ممکن ہو غور اور توجہ سے بڑے بڑے ادیبوں کی تحریروں کو پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہماری روزمرہ کی بول چال ہے۔ اور دوسری جو ہماری زبان ہوتی ہے، دوسری جو ہماری گفتگو کہلاتی ہے وہ محاوراتی ہوتی ہے۔ اب محاورہ کیا ہے؟ جن جملوں میں افعال مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں وہ محاورہ بن جاتے ہیں۔ مثلاً سیب کھانا، اس میں کھانے کا عمل منہ میں لقمہ رکھنے، چبانے اور نگلنے کی شکل میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر فعل کھانا کو جوتے کھانا میں استعمال کیا جائے تو یہ حقیقی معنی نہیں ہوئے۔ جو جملہ حقیقی معنی نہ دے وہ محاورہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی تعریف آپ لکھ لیں گے اور تھوڑا سا وہ محاورے کو سمجھ لیں۔ الفاظ کا وہ مجموعہ جو ایک فعل اور ایک یا چند الفاظ سے مل کر بنا ہو اور جس میں عام طور پر فعل اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہو، جیسے اتارنا کے حقیقی معنی ہے کسی چیز کو اوپر سے نیچے لانے کے۔ ٹھیک ہے، تو مثلاً جیسے گھوڑے سے سوار کو اتارنا، کھونٹی سے کپڑا اتارنا، اور یہ ساری باتیں جو ہے اتارنے کے حقیقی معنوں میں آ رہی ہیں۔ لیکن اگر کہا جائے کہ نقشہ اتارنا، دل سے اتارنا، دل میں اتارنا، تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ حقیقی معنوں میں نہیں آ رہی بلکہ یہ محاورے کہلائیں گے۔
ٹھیک ہے، کیونکہ ان سب میں اتارنا جو ہے، دل سے اتارنا، دل میں اتارنا، یہ سارے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہو رہے بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو کچھ محاورے دے رہی ہوں جن کے آپ نے جملے بنانے ہیں، ان کو معنی کے ساتھ میں بتاتی ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسمان ٹوٹ پڑنا، نظروں سے گرنا اور پیٹ کاٹنا، یہ سارے محاورات ہیں۔ اب دیکھیں آسمان ٹوٹ پڑنا کے معنی جو ہیں وہ کیا ہے کہ سخت مصیبت کا آ جانا۔ سچ مچ میں آسمان نہیں ٹوٹتا، بلکہ یہ محاورے کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں، اور محاورہ جو ہے وہ حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ مجازی معنوں میں ہوتا ہے۔ لہٰذا آسمان ٹوٹ پڑنا کے معنی ہے کہ حادثہ پیش آ جانا، سخت مصیبت کا آ جانا، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کے جملہ بنائیں گے اپنی قواعد کی کاپی میں۔ پھر ہے نظروں سے گرنا، تو نظروں سے گرنا کے معنی ہے نظروں سے کوئی چیز تو نہیں گر سکتی، ایسا ہو سکتا ہے نہیں، تو یہ محاورے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے یہ، اور اس کی معنی ہے کہ نظروں میں حقیر ہو جانا، کسی کی نظروں میں اہمیت ختم ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جملہ بھی آپ بنائیں گے۔ اور پھر ایک ہے پیٹ کاٹنا، تو پیٹ کاٹنا کی جو معنی ہے وہ ہے کہ کم کھا کر گزارا کرنا، یعنی کہ ایک غریب انسان جو ہے وہ اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو تعلیم دلوا رہا ہے، یعنی کم کھا کر تھوڑی سی تنخواہ میں یا تھوڑے سے پیسوں میں گزارا کر رہا ہے بڑی مشکل سے، تو پیٹ کاٹنا اس معنوں میں آتا ہے۔ پیٹ کاٹنا اس معنوں میں نہیں آتا کہ کسی ہتھیار سے پیٹ کو کاٹ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو آج مجھے امید ہے کہ آپ کو روزمرہ گفتگو اور محاوراتی گفتگو میں فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ۔